الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اکابرین جماعت، حاضرین جمعہ، آج کی اس جمعہ کے مختصر سے خطبہ میں میرا جو عنوان ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ جانکاری آپ کو ہی ہوگی کہ ماہ محرم اور آج کا مسلمان. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ. نئی نسل کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے. ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں اکثر و بیشتر ایسے نوجوان ہیں جس کو اپنا نیا سال معلوم نہیں. وہ نیا سال جنوری کے مہینے کو سمجھتا ہے جو یہودیوں کا مہینہ ہے اور اس میں جشن مناتا ہے، ناشتہ ہے، گاتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اپنا جو نیا سال ہے وہ نہیں ہوا. اور اگر بسا اوقات تھوڑی بہت سی جانکاری اگر ہو بھی رہی ہے
تو لوگ یہ سمجھتا ہے کہ اس مہینے کو جو تقدس حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ بس یہ جانکاری لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اور اس مہینے کی جو عظمت ہے، جو تقدس ہے، کسی ایک بات کے ارد گرد گھما کر رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کا مسئلہ ایک حادثہ ہے، اور حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کا کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو معزز مہینوں میں رکھا ہے۔ جس طریقے سے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، انگلش مہینوں کے اعتبار سے جنوری کا مہینہ پہلے آتا ہے، اسی طریقے سے سال کے 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ آج سے نہیں بنائے، بلکہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے بنایا۔ اور اس مہینے کو جو حرمت اور تقدس حاصل ہے، وہ 1400 سال پہلے سے نہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر، جو میں نے بھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے، بیان فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور کہا گیا کہ اس کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، مقام و مرتبہ والے ہیں۔ وہ 4 مہینوں میں سے 3 مہینہ کو طے کرتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ 3 مہینے طے کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے بات بہت آسان، سال کے جو 12 مہینے، اسلامی مہینے کا جو سال ہے، اس کے جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ پہلا محرم سے شروع ہوتا ہے، ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ کہتا ہے منہا 4 حرم، اس کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ عزت و احترام والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی۔ منہا 4 حرم، حرمت والے جو مہینے ہیں وہ 4 ہیں، 3 کو طے کرتے ہیں، جو میں نے ابھی کہا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے۔ یہ 4 مہینے عزت و احترام والے مہینے ہیں، اور یہ احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے اس مہینے کو حاصل ہے۔ اب اگر ہم اس کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر کے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس سے اس مہینے کی اہمیت میں نہ کوئی بڑھوتری ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو اس کی اہمیت سے گھٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچے، یہ ہجری سال کا مہینہ بتایا جاتا ہے، ہجرت سے اس مہینے کو جوڑا گیا ہے۔ کتنی قسم پرسی میں صحابہ اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا۔ بھائیوں کو یاد دیا، آپ کو آگے نہیں پتا۔ کبھی آپ سوچتے بھی ہیں جس اسلام کا آپ نے تماشا بنا رکھا ہے، اس اسلام کو سیکھنے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شہدائیوں کو کتنی محنت کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو یہ برکت نصیب فرمایا
کہ یثرب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو مدینہ الرسول بنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے مدینہ میں یہ مقام مدینہ کو ملا کہ وہ شہر جس کو یثرب سے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا، مدینہ الرسول پڑ گیا، رسول کا شہر ہے. دیکھا کہ وہاں کے یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ روزہ، یہ روزہ کون سا روزہ ہے جو تم یوم عاشورہ کو رکھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا، اسی خوشی میں ہم لوگ روزہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی کرنے میں ہم سے کہیں زیادہ حقدار ہے. آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مخالفت میں آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزہ رکھوں گا. صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ اگر میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا. اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے یوم عاشورہ کا تو چاہے تو اسے 9-10 رکھنا پڑے گا یا 10-11 رکھنا پڑے گا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی تم مخالفت کرو. یہودی 1 روزہ رکھتا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے، یہ سنت کا تقاضا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ لوگ روزہ رکھیں اس دن تو تماشا چلتا رہتا ہے. اس دن کی حالت کو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. اور صرف کسی پٹنہ شہر کی بات نہیں، بڑے اضلاع میں بھی جانے کا موقع ملا، میں نے وہاں بھی دیکھا عورت مرد بوڑھے بچے مولوی عالم جاہل سب ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر پتہ نہیں کس بات کا میسج دیتا ہے، اور اس کی ان حرکتوں سے غیر مسلم جو لوگ ہیں اسلام کے شریعت کو سمجھ نہیں پاتے، اسلام کی صورت کو صحیح انداز میں جان نہیں پاتے. روزہ رکھنے کی مثال اللہ کے نبی نے دیا کہ روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد اگر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کوئی روزہ ہے، جب رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو لوگ اسی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے. ہاں، رمضان مبارک کے روزہ کی فرضیت سے پہلے لوگ یہی روزہ رکھتے. جب رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ ختم ہوا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی. کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان الشہر اللہ المحرم. رمضان مبارک کے مہینے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کوئی روزہ ہے تو ماہ محرم کا روزہ ہے. آج لوگ روزہ نہیں رکھتا، روزے کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتا، اس مہینے کی تقدس کو بھی نہیں سمجھتا. لوگ بس یہ سمجھتا ہے کہ اس دن حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، اور 10 دنوں تک یہی معاملات چلتے رہتے ہیں. جس طرح کے واقعات من میں آتا ہے لوگ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ حضرت حسین سے محبت آپ سے کہیں زیادہ اہل سنت والجماعت کرتے. اور پھر اگر حضرت حسین سے محبت ہم نہ کریں تو کون کریں؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار. حسین ہم سے ہے، ہم حسین سے. جس نے حسین سے محبت کیا گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ سے محبت کیا، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض. آج حضرت حسین کی محبت کے نام پر اس کے شان کو بڑھانے کے بجائے ہم گھٹا رہے ہیں. پتہ نہیں، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے لوگ، بڑے اجلہ صحابہ جس کی شہادت ہوتی ہے اور آج اس کے نام پر کوئی برسی منانے والا نہیں ہوتا. جس طریقہ سے سال ہر سال سے حضرت حسین کے نام کی برسی لوگ مناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں. تعزیہ تعزیت سے ہے.
تعزیت اور غم سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، سالہ بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ اس غم کے پیچھے اجلہ صحابہ کرام کو ہم شامل بنا، جس صحابہ کرام کی اتنی بڑی بڑی قربانی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی کو برا نہ کہو، میرے صحابی کو گالیاں نہ دو، میرے صحابی کو برا بھلا نہ کہو۔ صحابی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی بھی تاریخیں دہرائی جاتی ہیں یا چلائی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں اگر اس کی تاریخ کو بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بدعات کا خاتمہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت حسین کی شہادت پر ہم اتنے ماتم مناتے ہیں اور اتنا غم کرتے ہیں کہ سال ہر سال حضرت حسین کی تعزیہ بناتے ہیں اور حضرت حسین کی محبت میں اور حضرت حسین کی تعزیت میں اپنے گریبان کو چلا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور پھر وہ مزار نما جو قبہ بنایا جاتا ہے تو یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت حسین کی روح آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہی شکل آپ کے اسلام کے اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مکہ کے کافروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ جس کی پرستش کیا کرتے تھے اس کو بت کہا جاتا تھا، اور آج ہم جس کی پرستش کرتے ہیں اس کو تعزیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تعزیت اور محبت تم کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے سے اتنی ہے کہ سال ہر سال تم اس کی تعزیت مناتے ہو، تو پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی تعزیت کیوں نہیں بنا دیتے؟ تم کہو گے رشتہ داری میں حضرت حسین اللہ کے نبی کے بہت قریب ہے، وہ نوازے ہیں، تو میں ایک ایسے رشتہ دار کی بات بتلاتا ہوں جو حضرت حسین سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، اگر حسین اللہ کے نبی کے نوازے ہیں تو حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں۔ بتاؤ رشتے کے اعتبار سے کون سا رشتہ قریب ہوا؟ حضرت حمزہ کی شہادت ہوتی ہے اور ہندا اس کے کلیجے کو چیر دیتی ہے، آپ کی انگلیاں کاٹ لی جاتی ہے، آپ کے ناک کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کے پیٹ کو چیر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ کے بعد سارے لاشوں کو جمع کرتے ہیں اور ان لاشوں میں حضرت حمزہ کے لاش پر جب آپ کی نظر پڑتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ میرے چچا، یہ کیا حالت بنا دیا لوگوں نے آپ کے چہرے، آپ کی انگلیاں بھی کٹ گئی، ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیا، کلیجے کو چیر دیا۔ اللہ کے نبی نے سارے شہداء کی لاش کو جمع فرمایا اور تمام شہداء کی لاشوں کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جنازہ کو بھی رکھا گیا۔ کفن نہیں، اور اگر کفن میسر بھی آیا تو اتنا چھوٹا کفن میسر آیا جب حضرت صفیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی پھوپھی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرا بھائی حضرت حمزہ شہید ہو گیا، دنیا میں نہیں رہا، کفن لے کر آئی، 2 کفن لے کر آئی۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفیہ کو روکو، وہ اپنے بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی، اپنے بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی۔ صفیہ کو روکا گیا، کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے، ہم روئیں گے نہیں، نوحہ نہیں کریں گے، چلائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، دونوں کا کفن حضرت حمزہ کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انصاف دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھو۔ آپ سے زیادہ بڑا انصاف کرنے والا کائنات نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بہتر ججمنٹ کرنے والا کسی نے سوچا ہی نہیں۔ وہ ایسے موقع سے جب حضرت صفیہ 2 کفن لے کر آتی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری پھوپھی
یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ آپ کا بھائی ہے تو آپ اس کو 2 کفن دے دیں، اور بیچارے مہاجر جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں اس کے پاس تو ایک کفن نہیں، کہ اللہ کے نبی کیا کیا جائے، تاکہ ایک کفن اس کو دے دیجیے۔ سفیہ نے چھوٹا کفن اس کو دیا، برابر بھائی کو دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے کہ بڑا اس کو دیتے چھوٹا ان کو دیتے، کیا کیا جائے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن نازل کرو، قرآن نازل کیا گیا، چھوٹے کفن پر نام حضرت حمزہ کا آیا۔ اللہ کے نبی چھوٹا کفن حضرت حمزہ کے نام آیا ہے تاکہ اسی کفن میں حضرت حمزہ کو بتا دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت حمزہ کو جس وقت کفنایا جا رہا تھا اس وقت سر ڈھانکا جا رہا تھا تو پاؤں کھل جاتا تھا، اور پاؤں ڈھانکا جا رہا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس لا کر ڈالو۔ گھاس اس لا کر اسیر نامی گھاس کا ذکر آیا ہے کہ گھاس لا کر حضرت حمزہ کے پاؤں پر ڈال دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا آج تک جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سب شہید ہیں، شہید صرف شہید ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے یہ سب صرف شہید ہوں گے۔ تو بتاؤ حضرت حمزہ کے بعد حسین کی شہادت ہوتی ہے، وہ شہید ہوئے نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چچا جو پہلے شہید ہوئے وہ بھی شہید، اور جو بعد میں شہید ہوں گے قیامت تک وہ بھی شہید۔ لیکن آج آپ کی شہادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الشہداء بنا دیا ہے۔ آپ دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں کے سردار آپ کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے بھائی؟ آپ شہید کا ماتم منا رہے ہو اور جو شہید کے سردار ہے اس کا ماتم منایا ہی ہے، آپ اس کے ماتم منا نہیں رہے۔ اگر انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ شہید کا ماتم مناتے ہیں تو پھر سید الشہداء کا ماتم کیوں نہیں منایا جائے گا؟ اگر آپ رشتے کی بنیاد پر حضرت حسین کا ماتم مناتے ہیں تو رشتے کی بنیاد پر حضرت حمزہ کا ماتم کیوں نہیں منایا جائے؟ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ شہید کا ماتم منایا جائے اور سید الشہداء جو تمام شہیدوں کے سردار ہے اس کا ماتم منایا جائے۔ حضرت عثمان کا ذکر آتا ہے تو رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی عثمان ہے جس کی نکاح میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کو دیا۔ ایک بیٹی انتقال کر گئی، عثمان کے چہرے پر پسینہ آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، پوچھتے عثمان رو رہے ہو؟ کیا بیوی کے انتقال کر جانے سے رو رہے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں بیوی کے انتقال سے نہیں رو رہا ہوں، تاکہ رونے کی وجہ تاکہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آج سے میرا گھر محمد رسول اللہ کی بیٹی سے خالی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے سنا کہ عثمان تم نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، میں نے اپنی دوسری بیٹی کو بھی تیرے نکاح میں دیا۔ آج تک دنیا میں کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کسی ایک آدمی سے نہیں کی۔ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹی دی، ایک بیٹی کا انتقال ہوا دوسری بیٹی سے نکاح، وہ بھی بیوی انتقال کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے عثمان رو رہے ہیں، پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ بیوی انتقال کر گئی جس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی میرے گھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قدم چلا گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس گھر میں موجود نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عثمان میرے پاس کوئی بیٹی تو نہیں، ہاں لیکن جذبہ اتنا ضرور رکھتا ہوں کہ اگر میرے اس 2 بیٹیوں کے بعد اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک بعد دیگر اگر تمہاری نکاح میں وہ انتقال کرتی جاتی، میں 40 بیٹیوں کو تمہاری نکاح میں دے دیتا۔ یہ مقام کس کو ملا؟ حضرت عثمان۔ یہ وہ عثمان ہے جو 2 بار ہجرت کر چکے، حبشہ کی ہجرت میں بھی شامل ہے اور مدینہ جب ہجرت کرتے ہیں وہاں بھی آتے۔ مدینہ میں جب اللہ کے نبی آتے ہیں وہاں پر لوگوں کی حالت بڑا عجیب، ساری چیزوں پر جو قبضہ ہے یہودیوں کا ہے، مسلمان کمزور اور ننگے ہیں۔ ایسے ایسے نوجوان ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہیں جس کے بدن پر 2 جوڑا کپڑا بھی، بہت ایسے نوجوان تھے جو
وہ صرف اوپر اور نیچے کا کپڑا پہن کے آئے تھے، اور کچھ نوجوان تو ایسے تھے جو بوریے کو اپنے کمر میں لپیٹ دیا تھا۔ مکہ سے آتے وقت اس نوجوانوں کے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ نوجوانوں، آج اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اسلام کو، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان نوجوانوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں مکہ کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، نہنگ کے سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے۔ اور آنے والوں میں کچھ ایسے بھی نوجوان تھے جس کے کپڑے بدن سے اتار لیے گئے تھے، وہ ٹاٹ باندھ کر، بوریاں باندھ کر مدینہ آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوٹے تھے یہ لوگ، کتنے پیٹے تھے یہ نوجوان، اور مدینہ آ گئے۔ مسلمانوں کی حالت اتنی اچھی وہاں نہیں تھی، سارا قبضہ یہودیوں کا تھا، اور یہودیوں نے اتنا شکنجہ کسا کہ مسلمانوں کو تمام روزگار سے نکال باہر کر دیا، اور اس کے بعد ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے، اس کنواں کا پانی بھی بند کر دیا۔ ایک ایسی مسجد، یہ چھت تو بہرحال چھت ہے، مضبوط ہے، کھجور کی ٹہنی سے بنی ہوئی چھت، لیکن نمازی اس کے اندر بڑی اسٹینڈرڈ۔ آج ہماری مسجدیں اسٹینڈرڈ ہے اور نمازی اندر سے بالکل کمزور ایمان کے، آج اس کے دل کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ وہ کھجور کے تنے پر اٹی ہوئی وہ چھت، بارش ہوتی ہے پورا پانی مسجد کے اندر جم جاتا ہے۔ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے کی وجہ سے مٹی آپ کے پیشانی پر لگ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہنگے غریب لٹے پیٹے نوجوانوں کے چہرے پر نظر دوڑاتے ہیں۔ کہا کہ صحابہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے تمہارے لیے پانی بند کر دیا ہے، اسی لیے گھبرائے ہوئے ہو۔ اچھا چلو یہ قربانی پیش کرنے کا وقت ہے، قربانی پیش کرو۔ کہا کہ اللہ کے لیے کون سی قربانی؟ کہا کہ بیرے روما آدھا بکنے والا ہے، کون ہے تم میں سے جو اس کنویں کے اندر چندہ جمع کرتا ہے؟ اگر مسلمانوں کے لیے اگر اس آدھے کنویں کو خریدا گیا اور آدھے کنویں کا پانی اگر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، محمد رسول اللہ مسجد نبی کے اندر اس منبر رسول سے وعدہ کرتا ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پر اس آدمی کو اپنے ہاتھ سے لے جائے کوثر پلاؤں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ سودا ہم کو منظور ہے، یہ سودا ہم کو منظور ہے۔ آپ نے کہا ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو میں پانی پلاؤں گا قیامت کے دن، آپ کو منظور ہے؟ کہا کہ ہاں عثمان، رب کے سامنے میں اپنے ہاتھ سے تم کو پانی پلاؤں گا جو اس کنویں میں چندہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرائی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان تنے تنہا آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار۔ اللہ، اور کنواں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فری کر دیا، اور بعد میں یہودیوں نے آدھا کنواں بھی دے دیا، کیونکہ اللہ کے لیے فری کر دیا، یہودیوں کے لیے بھی کر دیا، مسلمانوں کے لیے بھی کر دیا۔ یہ اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے، اور بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی، اور مسجد نبی کی زمین ناکافی ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منبر سے چندے کا اعلان کیا ہے، کون ہے کہ باجو والی زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے؟ جذبہ پیدا کرو، جو خرچ کرتا ہے اس کا گھٹتا نہیں ہے۔ عثمان وہاں پہنچے تھے، خرچ کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہ آدھا کنواں بھی ہم ہی خریدنے کے لیے تھے گا، تاکہ اس کو مسلمان کے لیے، کہا کہ مسلمان ہی نہیں، صرف پانی ہی وقف نہیں بلکہ یہ کنواں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ اور آج بھی حضرت عثمان کا وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف۔ میرے بھائیوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، یہ وہ شہدائی ہے جس نے ایک وقت میں اتنے سارے خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے پھر دامن پھیلائے، اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے مسلمانوں کو چڑھنے کے لیے اونٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں جانا ہے وہ کافی لمبا سفر ہے، گرمی کا بھی زمانہ ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، کون ہے جو 100 اونٹ پیش کرتا ہے؟ عثمان نے کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دے
دینے کے لیے تیار ہوں. عثمان بیٹھ جاؤ عثمان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان کے بعد کون ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی 100 میں اور دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان نے 200 دے دیا. تیسرا کون آدمی ہے جو 100 دے دے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تیسرا 100 بھی میں ہی دینے کے لیے تیار ہوں. تاریخ گواہ ہے, سیرت دیواروں یا انبیاء کی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اسی منبر سے اللہ کے نبی نے 7 بار سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے. ہر بار حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں اور 100 دیتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ایک ہی مجلس کے اندر 700 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کرتے ہیں. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مسجد کی وہ زمین جس کو انہوں نے خریدا تھا تنگ کر دیا گیا. وہ کنواں کا پانی جو وہ خریدے تھے تنگ کر دیا گیا, بند کر دیا گیا. یہاں 10 دن کی بات کرتے ہیں تو حسین کو گھیرا گیا 10 دن تک. الگ 10 دن کی بات یہ کسی بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر 10 دن کا تذکرہ نہیں ہے. فجر کے بعد کا معاملہ ہے 12 بجے تک ختم. حضرت عثمان کو 40 دن تک گھیر دیا گیا. کنواں بھی بند, زمین کے اندر نماز بھی بند, کھانا بھی بند, سانس لینا مشکل ہو گیا حضرت عثمان کے لیے. اور ایسی صورت میں حضرت عثمان کو 40 دن کا محاصرہ کا سامنا کرنا پڑا. اور 40ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. بیوی نائلہ سامنے آتی ہے بے ہوش ہے. لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھیں لگ گئی, آنکھ لگ گئی تھی. اللہ کے نبی خواب میں آئے, کہا عثمان آج بھی تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ. جس عثمان نے سب کچھ اٹھا دیا اس کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا, نماز پڑھنے کی زمین بھی بند کر دی. اور پھر 40واں دن اتنا زبردست حملہ ہوا حضرت عثمان کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. آج کون ہے جو مسیح بنانے والے لوگ؟ ذرا حضرت عثمان کی شہادت کو اپنے سامنے رکھو. یہ افسانے اور یہ قصے سنا کر لوگوں کے عقیدے کو گمراہ کرنے والے لوگ حضرت عثمان کی شریعت کو اور سیرت کو بھول جاتے ہیں. حضرت ابوبکر کی سیرت کو بھول جاتے ہیں, حضرت عمر کی سیرت کو بھول جاتے ہیں, اور دیگر صحابہ کرام حضرت حمزہ کی سیرت کو بھول جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خطرہ اسلام کے لیے پیش کیا اور شہید ہو گئے. میرے بھائیو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اگر آپ شہید کا ماتم منا رہے ہو پھر یہ بھی تو روز شہید رہتے ہیں, ایسا کا ماتم کیوں نہیں مناتے؟ آج محرم الحرام کے مہینے کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. بدعات و خرافات سے نکل کر سنت کے راستے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا پروانہ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے گا. اسی لیے انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر کے جاتا ہوں میرے بھائیوں, میں بہت کچھ محرم کے تعلق سے نہیں کر سکا, جتنا ہی کہا کم سے کم اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. تحقیق کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. تحقیق کیجیے, صحیح کو بات سمجھ میں آ جائے عمل کیجیے, نہ آئے چھوڑ. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من سائر المسلمین.